جو اس آیت کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے میں نے زمین بنائی پھر اس کے بعد میں نے جو ہے آسمان بنایا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کا مادہ بنایا۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم۔ پارہ نمبر 30، سورت نمبر 2، سورت النازعات، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 33 تک تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ آج اس کا مختصر سا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم زیادہ مشکل ہو باعتبار پیدا کرنے کے یا آسمان؟ بناہا کہ اس کو اللہ رب العزت نے بنایا، رفع سمکہا فسواہا بلند کیا اس کی چھت کو، فسواہا پھر اس کو برابر کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اس کی رات کو تاریک کیا اور نکالا اس سے روشنی کو، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور زمین کو اس کے بعد بچھایا، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا نکالا اس زمین سے اس کے پانی کو، وَمَرْعَاهَا اور اس کے چارے کو، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا اور پہاڑوں کو اس زمین میں گاڑ دیا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ نفع ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ یہ جو آیات ہیں ان سے اللہ رب العزت، ان کا ربط ماقبل والی آیات سے کہ اللہ رب العزت اس میں اپنے اصل موضوع، اصل مضمون کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اصل مضمون کیا تھا کہ جیسے کہ کفار مشرکین انکار کرتے تھے، محال سمجھتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو، قیامت کو، جنت کو، جہنم کو، تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ان مشرکین کو، کفار کو جواب دے رہے ہیں۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا یہاں اس آیت سے اللہ رب العزت یہ بیان کرنا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو رب، جو مالک کائنات، وہ آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، آسمان بنا سکتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کیا کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے، تمہیں دوبارہ پیدا کرے؟ اگر ایک چیز مشکل ہوتی تو اس کے لیے یہ آسمان بنانا مشکل ہوتا۔ کروڑوں اربوں خربوں سال سے آسمان بنا دیا، اس آسمان کے اندر کوئی آج تک نقص پیدا نہیں ہوا، اس میں کسی قسم کا ستون نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے تریڑ نہیں آئی، کوئی کسی جگہ سے جو ہے یہ خراب نہیں ہوا، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اس آسمان کو بنا دیا، اور صرف بنایا نہیں بلکہ اس کی چھت کو، رفع سمکہا اس کی چھت کو بلند کیا، فسواہا پھر اس کو برابر کیا۔ آسمان میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ برابر ہے، کسی جگہ سے اونچ نیچ نہیں ہے۔ ہم ایک لینٹر ڈالتے ہیں، جب لینٹر کو کھولتے ہیں تو کئی جگہ ہمیں کم لگتا ہے، جی یہاں مسالہ کم رہ گیا، یہاں تھوڑا زیادہ آ گیا، یہ ہے، لیکن آسمان میں آپ کسی قسم کا نقص نہیں دیکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت ان آیات سے اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جس کو پہلی دفعہ میں نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد میں نے اس کو موت دی، اب اسی آدمی کو دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے، حالانکہ وہ تو پہلے میں نے اس کو پیدا کر دیا ہے۔ مشکل ہوتا تو آسمان بنانا مشکل ہوتا، لیکن میرے لیے آسمان بنانا بھی مشکل نہیں ہے، میرے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا بھی کوئی مشکل اور کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا
اور تاریک کیا اس کی رات کو اور نکالا اس سے روشنی کو. یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں, اس کی تفسیر ہم نے سورۃ نبا میں گزر چکی ہے, پڑھ لی ہے, کہ ہم نے دن بنایا آپ کے لیے رزق کمانے کے لیے, اس کو روشن کیا, سورج نکالا. اس کے بعد پھر ہم نے رات بنائی تاکہ آپ جو سارے دن کی تھکاوٹ ہے, سارے دن کا آپ جو ہے پریشان ہیں, آپ رات کو سکون حاصل کر سکو. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اغطش لیلہا واخرج ضحاہا, رات اور دن کو آسمان کی طرف منسوب کیوں کیا؟ پیچھے تو بات آسمان کی ہو رہی ہے, تو اس میں آسمان کی طرف رات اور دن کو منسوب کیوں کیا؟ حالانکہ رات اور دن کا تعلق تو سورج کے ساتھ ہے. اس وجہ سے چونکہ سورج غروب ہوتا ہے رات آ جاتی ہے, سورج طلوع ہوتا ہے تو دن آ جاتا ہے. اب سورج کا تعلق جو ہے وہ آسمان کے ساتھ ہے, تو لہٰذا اس رات اور دن کو بھی آسمان کے ساتھ جو ہے نا وہ منسوب کر دیا, ورنہ یہ اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہی ہے, اور سورج کا تعلق جو ہے وہ آسمان کے ساتھ ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور پھر ہم نے اس کے بعد بچھایا زمین کو. یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے آسمان بنایا, آسمان کی جب تخلیق ہو گئی پھر اس کے بعد ہم نے زمین کے اوپر اس زمین کو بچھا دیا. اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم, جب ہم نے زمین بنائی تو اس زمین کو لاوارث نہیں چھوڑ دیا, بلکہ ہم نے اس سے پانی نکالا, اس سے چارہ نکالا. جب زمین بنائی تو زمین پانی کے اوپر ہونے کی وجہ سے ہل رہی تھی, ہم نے اس کو کے اوپر پہاڑوں کو بطور میخیں گاڑ دیا تاکہ زمین ہلنا چھوڑ دے, انسان کے لیے وہاں رہنا زیادہ آسان ہو جائے. آج ہلکی سی زمین ہلتی ہے ہمیں لگ پتہ جاتا ہے, تو اس وقت اگر اتنی زمین ہلتی تھی اور آج کے دور میں اگر وہ اتنی ہلتی تو ہمارا تو ایسی کی تیسی ہو جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پہاڑوں کو گاڑا تاکہ زمین ہلنا چھوڑ دے. متاع لکم ولانعامکم, یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہے یہ نفع ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے, کہ زمین کے اندر ہم نے پانی, پھر پانی کے ساتھ ہم نے چارہ نکالا, پہاڑوں کو جو ہے نا ہم نے وہ گاڑ دیا زمین کے اندر, چارہ پانی, یہ ہمارے لیے بھی نفع ہے ہمارے جانوروں کے لیے بھی نفع ہے. یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان بنایا, آسمان کے بعد زمین بنائی. حالانکہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے زمین بنائی اور زمین کے بعد میں نے آسمان بنایا. تو دیکھنے میں تو ان دونوں آیات کے اندر تعارض ہے, اختلاف ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ تعارض سے پاک ہے, اس کے اندر تعارض ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کوئی مخالفت نہیں ہے. جو اس آیت کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے میں نے زمین بنائی پھر اس کے بعد میں نے جو ہے آسمان بنایا, تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کا مادہ بنایا, پہلے زمین کا مادہ بنایا پھر آسمان کا مادہ بنایا. اور جب اس کو بچھانے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے پہلے آسمان کو بچھویا پھر آسمان کے بعد زمین کو بچھویا. تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے. تو آج کے سبق میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو اللہ رب العزت آسمان بنا سکتے ہیں, ہمارے لیے ایک زمین ہے, زمین کے اندر ہم نے کھیتی کی, دانہ ڈالا, اس کے اندر سے پھوٹ پڑی, اس کے اندر سٹے باہر آئے, گندم آئی, ہم نے اس کو کاٹا, اس کی کھیتی باڑی کی, اس کو جو ہے نا فصل صاف کی, اگلے سال پھر بیج ڈالا, پھر دوبارہ نکل گیا. تو جو ایک زمین کے اندر سے بار بار ہمیں رزق دے سکتا ہے, تو وہ کیا انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے کام کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ جو آسمان کو بغیر کسی ستون کے, بغیر کسی نقص کے آج تک بھی اس کے حکم سے آسمان کھڑا ہوا ہے, تو کیا اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ ہم چھوٹی سی چھت بناتے ہیں, کچھ فٹ کی چھت ہوتی ہے, اس کے نیچے ہم جتنی وہ چھت نہیں ہوتی اتنے پلر کھڑے کر دیتے ہیں کہ کل کل کہیں چھت گر نہ جائے. تو آسمان کے نیچے تو کچھ ایسی چیز نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کر سکتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا بھی کر سکتے ہیں, جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی محال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.